حاضرین، ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایھا الناس انتم الفقراء، لوگو تم لوگ محتاج ہو. کس کے محتاج ہو؟ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. اللہ رب العالمین کی پوری دنیا دن و رات عبادت کرتی رہے تو اللہ رب العالمین کے جلال میں نہ تو کوئی اضافہ ہوگا، اور اگر سب منکر ہو جائے تو نہ اس کے جلال میں کوئی کمی واقع ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بات کو بتایا ہے کہ لوگ جتنے بھی ہیں سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین غنی ہے، بے نیاز ہے، تمام حمد و ثنا اسی کے لائق. تو بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، گری وزاری کرے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرے، دعائیں کرتا رہے. اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ ایک اہم عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادہ الدعاء، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. تو ہمیشہ چاہیے بندے کو کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگتا رہے. اور اللہ رب العالمین کہ حضور جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، گری وزاری کرتا ہے، ہاتھ کو پھیلاتا ہے، تو اپنے دل میں گویا کہ وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری ضرورتوں کو پوری کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لیکن جو لوگ ہم سے دعا مانگنے سے استکبار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. عبادت سے مراد یہاں پر دعا ہے. اور اسی طریقے سے بعض موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور دعا کی اہمیت یہ سمجھیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں پوری کی پوری کیا دعا ہی. جب نیت باندھتا ہے تکبیر کا کے تو دعائے استفتاح پڑھتا ہے، دعائے استفتاح پڑھتا ہے. کہتا اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، دعائے استفتاح. تو شروعات کس سے ہوتی ہے؟ دعا سے ہوتی ہے کہ رب ہمارے غلطیوں کے درمیان، ہمارے درمیان بوجھ ڈال دے، دوری ڈال دے، جیسا کہ تو نے دوری ڈالی ہے مشرق و مغرب کے درمیان، اور گناہوں سے ہم کو پاک کر دے، جیسا کہ کپڑا کا پاک کیا جاتا ہے پانی سے دھو کر کے. ہمارے گناہوں کو دھو دے پانی سے، سلج سے، برد سے. تو گویا کہ جب شروع کرتے ہیں نماز تو دعا ہی سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، بغیر اس کی نماز نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر، دعائیں کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو مبغوض ہیں یا گمراہ. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن نماز کے اندر، اس میں بھی دعا. رکوع میں جاتے ہیں اس میں بھی دعا، رکوع سے اٹھتے ہیں اس میں بھی دعا، سجدے میں جاتے ہیں اس میں بھی دعا. اور اللہ کے رسول نے کہا سجدے کے بارے میں کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اقرب الی اللہ، اور اپنے رب کے ہوا اقرب الی ربہ، اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. فاکثروا فی الدعاء، تو سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو پھر دعا، دو سجدے کے درمیان. اور آخر میں جب تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد بھی دعائیں ہیں، تحیات ہے، درود ہے، اس کے بعد بھی اور سی بہت سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. تو گویا کہ پوری نماز کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے، آپ قرآن دیکھیں گے اللہ رب العالمین کا کلام، اس کی شروعات بھی اس دعا سے ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے،
اختتام ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتین سے، وہ بھی دعا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا. لیکن بسا اوقات لوگ کہیں گے کہ دعا کی اتنی اہمیت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ معزز چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ بندہ جب دعا نہیں کرتا ہے تو ان اللہ یغضب، بندہ جب اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے تو رب غصہ ہوتا ہے. بندے سے مانگتا ہے تو بندہ غصہ ہوتا ہے، رب سے نہ مانگنے پر رب غصہ ہوتا ہے. لیکن دعا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دعا کے بارے میں کہا کہ ہو العبادہ، بتایا کہ ہر جگہ دعا ہی دعا ہے. اور یہی بتائیں گے کہ دعا کس کس موقع سے مانگی جاتی ہے، کہاں مانگی جاتی ہے دعا، اور کس وقت مانگنا افضل ہے، بہتر ہے. تو گویا کہ دعا کی یہ اہمیت کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی رب سے مانگے اذا سأل ربہ فاکثر فی الدعاء فإنہ یسأل ربہ، جب دعا کرے تو خوب مانگے اس لیے کہ وہ رب سے مانگ رہا ہے، اور رب کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ خوب مانگے، دعا خوب کرے. اور دعا ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے حالات کو سدھارتا ہے، مرض سے شفایابی عطا کرتا ہے، بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر نہ تو کوئی گناہ کا معاملہ ہو، کوئی اسم ہو، اور نہ قطیعت رحم ہو، یعنی رشتہ داری کو کاٹنے کی کوئی بات ہو. تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو دیتا ہے. جب دعا کرتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز دیتا ہے. یا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر کے جو وہ مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کے لیے مؤخر کرتا ہے آخرت کے دن کے لیے، کہ جس دن نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی بنین ہوں گے، اور نہ کوئی کسی کا حامی و مددگار ہوگا، اس دن کا مانگے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے کوئی پریشانی آتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. تو گویا کہ بندہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے دعا کیا، دعا قبول نہ ہوئی. کبھی تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بندہ اس کے اثرات کو دیکھتا ہے، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. اور کبھی اللہ رب العالمین اپنی حکمت کاملہ سے بہتر سمجھتا ہے اس کو مؤخر کرنا، تو مؤخر کرتا ہے. اور کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی سے اس کو بچا لیتا ہے. اور جب بندہ دعا مانگے تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے یہاں اخلاص ہی مطلوب ہے تمام اعمال کے اندر. اب دعا کے بارے میں بتایا گیا تو عبادت ہے، کوئی بھی عبادت بغیر اخلاص سے قابل قبول نہیں ہے. ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ رب العالمین کے دین کو خالص کر کے اس سے مانگو. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ رب العالمین سے مدد چاہو. لو اجتمعت الامہ علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک بشیء الا ما کتب اللہ لک، پوری انسانیت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. پوری انسانیت اکٹھا ہو جائے تمہیں ان یضروک بشیء، نقصان پہنچانے پر لم یضروک بشیء، نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما کتب اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. تو دعا کے اندر آدمی کیا ہو، مخلص ہو، اخلاص پیدا کرے، ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہیں دعا مانگے، اور قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے، قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگے. گویا کہ یہ دعا کے طریقے ہیں کہ دعا کیسے مانگا جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے 313 یا بعض لوگوں نے 319 ذکر کیا ہے، اور کفار مشرکین کی تعداد 1000 تھی. آپ نے اس بڑی تعداد کو دیکھا اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی تعداد جن کے پاس پورے اسلحہ بھی نہیں تھے، سواری کا ہی پورا نظم نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کی اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کی، اللہم آت ما وعدتنی، اے رب دے مجھے وہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو کوئی عبادت کرنے والا دنیا میں نہ رہ جائے گا، پھر یہ عبادت زمین میں نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی. لیکن ایک بات ہم بتاتے ہیں کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ مصلی کی طرف گھومتے تھے.
کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے مصلی کی طرف گھومتے تھے. اب بعض لوگ پھر گھومنے کے بعد آپ تسبیح تحلیل کے بعد چلے جاتے تھے. اب کیا ہے کہ عجیب ہوتا ہے بعض جگہ جب جہاں دعائیں مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد بالالتزام تو قبلہ رخ ختم ہو گیا, مشرق کی طرف پھر جاتے ہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مقتدی کی طرف پھرنے کی, امام مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات توجیحات کے لیے بات بتانے کے لیے گھومتے تھے, اور روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی ہے کبھی بائیں سے کبھی دائیں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بالجماع نہیں مانگا کرتے تھے, تسبیح تحلیل کے بعد چلے جاتے تھے. تو دعا کی اتنی اہمیت ہے, لیکن دعا کا مقام ہے کہ آپ کہاں پر دعا مانگیں گے. تو اس وقت عجیب سی بات ہوتی ہے کہ قبلہ رخ کے بجائے پورب رخ دعا مانگ رہے ہیں. ہم بھی بعض جگہ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں اناف دعا مانگنا پڑتا ہے اختلاف سے بچنے کے لیے, تو اس وقت 105 میں ہوتے ہیں کہ اب اس سنت پر عمل کریں یا اس بدعت پر عمل کریں, چونکہ وہ بدعت ہے. اور اسی طریقے سے جب دعا مانگیے تو ہاتھ اٹھا کے دعا, ان اللہ حی کریم یستحیی, اللہ تعالیٰ باحیا ہے, مہربان ہے. یستحیی ان یرفع العبد یدہ الیہ, کہ بندہ اپنے ہاتھ کو اسی طرف اٹھائے ویردہ بصفر, خالی ہاتھ لوٹا دے. خائبین, یہ رب نہیں چاہتا. اسی طریقے سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. دعا کے آداب میں ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بھی دعا مانگنے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اس کے بعد جو مانگنا ہوتا ہے مانگتے. یہ دعا کے آداب, دعا کے طریقے ہیں. ایک آدمی آیا دعا مانگ, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھ کے تشہد کے بعد جب تم بیٹھو اور جب دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو کما ہو اہل, جیسا کہ اس کے لائق, اور پھر نبی پر درود بھیجو, پھر اس کے بعد اپنی دعا کو پیش کرو. تب جا کے کیا کرو, دعا مانگو. اور اس کے بعد دعا ہمیشہ مانگتے رہو, دعا ہمیشہ مانگتے رہو. یہ نہیں سوچو کہ دعا ہم نے مانگی قبول نہیں ہوا, نہیں, دعا ہمیشہ مانگتے رہو. اور اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر فرماتا ہے اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه, کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا تو ہم سے دعائیں مانگتا ہے, لجنبه, پہلو کے بل, کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے. فلما كشفنا عنه ضره, لیکن یہ تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں. مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه, وہ ایسا گزرتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, لگتا ہے کبھی ہم سے دعا مانگا ہی نہیں ہے اور ہم نے اس کی مصیبت کو دور ہی نہیں کیا. تو نہیں, دعا ہمیشہ مانگے جائے, چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی ہو, پریشانی ہو یا آرام کا موقع ہو, ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں. اور خاص طور سے دعا کے جو اوقات ہیں, دعا کے اوقات کن وقتوں میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے فرض نماز کے بعد. فرض نماز کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے طور پر, جماعت کے ساتھ دعا مانگنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے, لیکن انفرادی طور پر اپنا دعا مانگیں. اسی طرح سے جمعہ کے دن یہ قبولیت کے وقت, دعا قبولیت کا وقت ہے. امام جب خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت کم قلیل وقت ہے, یہ ان اوقات میں دعا کریں. اور اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے دوران, اذان اور اقامت کے دوران یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت آپ دعا کریں. بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کریں. رات کے آخری حصے میں آپ دعا کریں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے من یغفرنی فاغفر لہ, من یسألنی فاعطیہ, من یدعونی فاستجیب لہ. کوئی ہے پکارنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں, کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اس کو مغفرت کر دوں, کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ اس دعاؤں کو قبول کر لوں. اور اسی طریقے سے انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو سفر کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو آدمی سفر میں رہے, تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو روانہ کرتے سفر میں تو کہتے لا تنسونا فی دعائکم, اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا. تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد جمعہ کے دن رات کے آخری حصے میں, اذان اقامت کے دوران, اذان ہو رہی ہے اس دوران, سفر میں جب بارش ہو رہی ہے اس وقت, یہ سب قبولیت کے اوقات. تین وقتوں میں آدمی کیا کرے, دعا کیا کرے. فرض نماز کے بعد جماعت سے نہیں, اپنے طور پر اکیلے اکیلے دعا مانگا کریں. تو دعا جو ہے یہ روایت آتی ہے لا يرد القدر الا الدعاء, کہ تقدیر میں کو بدل نہیں سکتا سوائے دعا کے. اور یہ ہے کہ تقدیر تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. دعا سے بدلنے کا مطلب کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی جو زندگی لکھی ہے اس میں برکت ادا کرتا ہے, کثرت سے وہ خیر کا کام کرتا ہے. صحابہ کرام کا طریقہ بھی, انبیاء کرام کا طریقہ بھی رہا ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات,
کہ خیر کے کاموں میں وہ مسارعت کرتے تھے، لپکتے تھے، اور رب سے وہ بھی دعا کرتے تھے یدعوننا رغبا ورہبا، کہ رب سے مانگتے تھے خوف زدہ ہو کر کے، ڈر کر کے اور چاہت کے ساتھ، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے. تو گویا کہ دعا بہت اہم چیز ہے ایک مومن کی زندگی کے اندر. تو دعا کا اہتمام کیا کریں، اور کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ دعا میری قبول نہ ہوئی، بلکہ ہم نے بتایا ہے کہ بندہ کو اللہ رب العالمین کبھی قبول کر لیتا ہے فوراً اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کبھی مؤخر کرتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین اس سے کوئی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. تو گویا کہ دعا یہ اہم عبادت ہے، کہا مخل عبادت، عبادت کا یہ مغز ہے، اور دعا بتاتے خود عبادت ہے، اور اس کی اہمیت بتایا کہ جگہ بجگہ جب نماز پڑھتے ہیں ہر جگہ دعائیں دعائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھایا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا تحیات اس کے اندر، تشہد کے اندر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول دعا سکھایا کرتے تھے. اور دعا میں بھی کیا جامع دعا مانگیے. جامع دعا سے مطلب قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، وہ دعا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم دیا گیا. جامع الکلم کا ایسی بات یا ایسا لفظ جو مختصر ہوتا ہے اس کے معنی بہت وسیع ہوتے. فصاحت بلاغت ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا کلام کیا ہے، اعلیٰ ہے. قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں وہ مانگے، نبی کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ کتنا جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے رب دنیا کے اندر اچھائی دے اور آخرت میں اچھائی دے. بالکل جامع ہے. دنیا کی حسنات کے اندر تمام حسنات شامل، آخرت کی حسنات کے اندر تمام حسنات شامل. اور دعا میں کہا کہ اعتدال نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکا دعا مانگ رہے تھے، رب سے دعا کر رہے تھے میرے رب جنت کے بغل میں سفید ایسا وائٹ ہاؤس، سفید ایسا مکان وہ ہم کو عطا کر. باپ نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، اعتدا ہے دعا کے اندر. رب سے صرف خیر مانگو، جنت مانگو، رب جانتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا. یہ کیا ہے، اعتدا ہے، حد سے تجاوز کر جانا ہے. تو جامع دعا اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے رب تجھ سے عفو اور عافیت طلب کرتے ہیں، درگزر طلب کرتے ہیں، عافیت طلب کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر. کتنی جامع چیز ہے. ہر طرح کی غلطیاں، ہر طرح کی خرابیاں اس سے کیا کر عفو کر اور عافیت دے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. تو جامع دعائیں جو اللہ کے رسول سے منقول ہے وہ مانگا کریں کہ جس کے معنی بہت وسیع ہے. تو دعا کا اپنی زندگی کے اندر مومن کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، گریہ زاری کریں، روئیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں. اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے.